لا ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ضرور پڑھے محمد وآل محمد. اس دعا کے ساتھ پروردگارا شب جمعہ اور شب اربعین اس سال ہمیں کربلا میں نصیب ہوئے. ہمیں بار بار ان ہستیوں کی دنیا میں زیارت، آخرت میں شفاعت ابا عبداللہ حسین اہل بیت نصیب فرما. جتنے زائرین متمنی زیارت ہے، جو یہ حاجت رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کربلا مولا بلائے، ان سب کو بھی کربلا کی زیارت نصیب فرما. مختصر سے ایک قرآن کی آیت جو کہ مشہور و معروف ہے، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. اس کے بعد ایک مختصر سا معجزہ غازی ابوالفضل عباس کا، پھر ربط مسائل. یہ جو آیت جو کہ مشہور و معروف ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہاں یوم سے مراد قرآن میں مختلف نیمز قیامت کے آپ کو ملیں گے. ان میں سے ایک نام یہاں یوم مراد دیا ہے، یوم محشر. سورہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں، واقعہ بھی ایک نام ہے. دخان، سورہ دخان میں بھی قیامت کے نام سے مختلف نام. روز محشر آپ سنتے ہیں، معاد آپ عقیدہ رکھتے ہیں اصول دین میں. یوم ندعو قیامت کے دن، محشر کے دن پکارا جائے گا، ندا دیا جائے گا. کن کو ندا دیا جائے گا؟ یوم ندعو کل اناس. کل یہاں جمع بھی لایا، کل بھی لایا ہے، اناس بھی لایا ہے. تمام انسانوں کو، ایک انسان کو نہیں، تمام انسانوں کو بلایا جائے گا یا پکارا جائے گا بامامہم، اپنے امام کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ، اپنے مجتہد کے ساتھ. اس سے پہلی والی آیت میں اگر آپ مطالعہ کریں گے قرآن کا، انشاءاللہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہیے. روز گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا جائے. کیوں؟ یہ درس اہل بیت ہے، یہ درس حسین ہے. نو کے نیزے پر مولا ابا عبداللہ حسین نے تلاوت کر کے یہ پیغام دیا، دنیا والوں، تم نے سمجھا تھا کہ سر حسین جسم سے جدا کر کے اہل بیت کو قرآن سے الگ کیا جائے، لیکن میں حسین نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہمیں فکر کرنا چاہیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات انسان کے تابع ہے، تمام نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. مختصر کر میں نے عرض کیا، ترجمہ عرض کروں گا.
اشرف المخلوقات اگر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے کی قابل ہے، کون سا اشرف المخلوقات؟ تفاسیر میں علماء بیان کرتے روز محشر اگر وہ انسان محشور ہو جائے عمل صالح کے ساتھ اور اچھے امام کے ساتھ، اگر وہ محشور ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ اشرف المخلوقات کہلائیں گے۔ درود پہ محمد علیہ اس آیت کی ترجمہ ہے جو کہ معرفت کے موضوع پر میں مختصر گفتگو کر رہا تھا۔ اپنے وقت کی امام کی معرفت بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہ زیارت، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادتیں اپنی وقت کی امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ معرفت آپ کو کربلا لے کر آئے ہیں۔ کربلا میں آپ موجود ہیں، یہاں مصائب فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ہستی کے پاس اتنی زائرین اس وقت کربلا میں، پوری دنیا کربلا میں موجود ہے، بس فقط اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اتنی جم میں غفیر میں ہمارا بھی نام 40 کے دن یہاں پر آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ رونے کا ثواب ہے۔ اگر ہم آنسو بہا رہے ہیں تو وقت کے امام خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ آپ کی آنسوں کی قدر کرے، آپ کی قدموں کی قدر کرے۔ میرے ایک دوست واک پہ آ رہے تھے، کہا مولانا مجھے راستے میں ایک بزرگ نے میرے پاؤں پکڑا، ایک پولیس نے بلکہ مجھے ڈنڈے کی زور سے مجھے اندر خیمے میں لے کر گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تفتیش کر رہے ہیں، میرے تلاشی لے رہے ہیں۔ تلاشی لینا شروع کیا، یہاں تک کہ میرا شوز اتارا اس نے، یہاں تک کہ میرا سوکس بھی اتارا۔ اتارنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ میرے پاؤں پہ رکھنا شروع کیا۔ یقین مانے آپ کتنا خوش نصیب ہے۔ یہ معرفت ہے۔ ان ہستیوں سے پوچھے جنہوں نے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے جو احادیث بیان کی، زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا سے پوچھے بابا میں جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگی، میرے وہ مومنین وہ مومنات جو دور دور سے اپنا گھر بار چھوڑ کر کربلا میں آئے میرے حسین پہ رونے کے لیے۔ عجیب منظر ہے کربلا میں۔ ایک معجزہ میں نے وعدہ کیا غازی عباس کا ذکر کروں آج۔ ابو الفضل عباس باب الحوائج، درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ معرفت، وقت کی امام کی معرفت آپ نے حاصل کرنا ہے تو غازی عباس سے پوچھے۔ ذریعہ غازی عباس میں آپ جائے، یقیناً آپ جا کے آئے ہیں، بار بار جائے۔ ام البنین سے پوچھے، عراق کے اندر کوئی بھی ڈرائیور، کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی ہوٹل والا اپنی دکان کا چابی نہیں کھولتے، اپنی گاڑی اسٹارٹ نہیں کرتے جب تک ام البنین کے لیے فاتحہ نہ پڑھے۔ اب آپ سوال کریں کیوں اتنی ام البنین کے ساتھ جو روحانیت ہے، بڑے بڑے علم عرفان کے جو علماء کرام ہمارے ساتھ گزرے ہیں، آیت اللہ بہجت جیسے شخصیت بھی کوئی مشکل آ جاتے تھے سامنے، مولانا ہمیں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتے ایئرپورٹ پہ، ہمارے پاس ٹکٹ بھی موجود ہے، ویزا بھی موجود ہے، ایسا مشکل ہو جاتے کہ کہیں ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو بہت بڑے عالم دین کہتا ہے کہ